بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بعثه وترك الايمان قد فتح سارها وخبت انوارها وفهنت اركانها وجهل مكانها فشيد صلاة الله عليه السلام من معلمها ما فا وشفا من العليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا وأوضح السبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أوليائي تحت قبائي لم يعرفهم غيري صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی قرب حق اے نیاز گرخواہی ساز ورد زبان مغین الدین باواز بلند درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں. پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی سیدنا و شفینا مولانا محمد مبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس وقت اسٹیج پر علماء کرام کا ایک عظیم قافلہ جلوہ افروز اور زیادہ تر الحمدللہ جنہوں نے مجھے ہر طرح سے دیکھ رکھا ہے. کمی ہے تو اس وقت صرف ناصر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اکبر صاحب علیہ رحمۃ رضوان کی. بقیہ تمام قریب سارے احباب ان سے میں جو اسٹیج پہ موجود ہیں یہی درخواست کروں گا کہ مجھے امید تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھتے ہوں گے. لیکن میری صحت و سلامتی کے لیے بالخصوص علم کے لیے اپنی مخصوص دعاؤں میں مجھے کبھی بھولے نہ اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ان عظیم رہنماؤں اور آپ جیسے تمام مخلصین محبین متوسلین کے روبرو صرف چند شعر بارگاہ جد کریم غوث العالم طارق السلطنت مہدی اسلانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی میں پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں.
تحت میں سماعت کریں ترنم میں نہیں، ٹائم بہت مختصر رہا ہے، بڑا مختصر خطاب بھی ہوگا، اس لیے کہ میں خود ہی ایک بہت لمبے ٹائم کے بعد خطاب کر رہا ہوں۔ میں بالکل لائن سے کافی دور جا چکا تھا، لیکن یہ آپ کی محبتیں ہیں جو پھر مجھے تھوڑا سا کھینچ کے لے کر کے آئی ہیں، اور یہ آئی ہیں تو ضرورت کے تحت نہیں آئی ہیں، اسے محبت کے تحت آئی ہیں۔ اللہ کا کرم غریب نواز کا فیضان ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے بہت بہتر ہے۔ درود پاک پیش فرمانے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سماعت فرمائیں کہ اشرف سمنا کا جب سے میں دیوانہ ہو گیا، اشرف سمنا کا جب سے میں دیوانہ ہو گیا، دیکھ لو قدموں میں میرے کل زمانہ ہو گیا، دیکھ لو قدموں میں میرے کل زمانہ ہو گیا۔ اور توجہ چاہتا ہوں اس شعر پر، خاص کر کے اپنے ان حضرات جو شعر و شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں میں کہ عاشقوں کی بھیڑ میں، عاشقوں کی بھیڑ میں خاک پا جیسے بنا، عاشقوں کی بھیڑ میں خاک پا جیسے بنا، آپ سے ملنے کا مجھ کو کیا بہانہ مل گیا، آپ سے ملنے کا مجھ کو کیا بہانہ مل گیا۔ اشرف سمنا کا جب سے میں دیوانہ ہو گیا، اور جانب مولا علی، جانب مولا علی وہ خلد کا حقدار ہے، جانب مولا علی وہ خلد کا حقدار ہے، ایک اشارے پر تمہارے جو روانہ ہو گیا، ایک اشارے پر تمہارے جو روانہ ہو گیا، سارے ولیوں کی نگاہوں کا ہوا محبوب وہ، جن کی ذات انور سے خانواد اشرفیہ چلا ہے، ان کی طرف میرا اشارہ ہے، توجہ چاہتا ہوں میں۔ سارے ولیوں کی نگاہوں کا ہوا محبوب وہ، جو بھی نور العین کے شانہ بشانہ ہو گیا، جو بھی نور العین کے شانہ بشانہ ہو گیا۔ اشرف سمنا کا جب سے میں دیوانہ ہو گیا، ہر کوئی کہنے لگا مجھ کو مقدر کا دھنی، ہر کوئی کہنے لگا مجھ کو مقدر کا دھنی، کوچے اشرف کی جانب جب سے جانا ہو گیا، کوچے اشرف کی جانب جب سے جانا ہو گیا۔ اور توجہ چاہتا ہوں اس شعر پر خصوصی دعاؤں کے ساتھ، ساری دنیا چھوڑ کر اشرف یا اشرف تیرا، ساری دنیا چھوڑ کر اشرف یا اشرف تیرا، آپ کے بس ایک تبسم کا نشانہ ہو گیا، آپ کے بس ایک تبسم کا نشانہ ہو گیا۔ اشرف سمنا کا جب سے میں دیوانہ ہو گیا، برگے حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں
میری بات ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا مولانا محمد وبارك وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ آواز بلند نبی اور آل نبی پر حدیث درود پاک پیش فرمائیں. صلی اللہ علی النبی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بے شک میرے اولیاء، میرے محبوبین، نیک بندے میری قبا کے تحت میری سرپرستی، ان کو میرے علاوہ کوئی جان بھی نہیں سکتا. یہ تھا اس حدیث قدسی کا ایک آسان سا ترجمہ جس کی تلاوت کے شخص میں نے حاصل کیا. جاننے کے لیے اور کسی کے دعوے سے دعوے کو سن کر اس دعوے کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو پہلی چیز یہ دیکھے کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کیا ہمارے علم کی رسائی وہاں تک ہے. نہیں ہے تو پھر خاموش ہو جائے. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے اس دعوے کو ہم سمجھیں کیسے. راستہ بالکل آسان سا دوسرا ہے کہ ادھر ادھر بہکنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے دعویٰ کیا ہے نا بس اسی کے قریب ہو جاؤ. سبحان اللہ. اسی کے قریب ہو جاؤ. اس کی قربت، اس کی صحبت تمہیں خود سمجھا دے گی ان سارے معاملات. اسی لیے ہمارے ائمہ نے ہمیں سمجھایا اکابرین کی باتوں کو، اپنے بزرگوں کی باتوں کو بڑے آسانی کے ساتھ رکھ کر کے بے شمار روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے سمجھایا، ہمیں بتایا کہ اے لوگوں جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہوا کرتے ہیں ہما وقت ان کے پیچھے اس بات کے لیے نہ لگے رہا کرو کہ ان کا چلنا ایسے ہے، پھرنا ایسے ہے، اٹھنا ایسے ہے، جاگنا ایسے ہے، سونا ایسے ہے. ان پہ تنقید کے دروازے مت کھولو، اس لیے کہ اللہ کا سمجھنا تو آسان ہے لیکن اس کے محبوبوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. یہ سب جانتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے، ہر شعور انسان جانتا ہے کہ وہ ایک ہے اور ہر چیز سے پاک، ہر چیز سے بے نیاز ہے. تو اپنے رب کے بارے میں جاننا کہ میرا رب ہر چیز سے بے نیاز ہے.
نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز، وہ صرف تنہا ہے۔ کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان ہے ویسے ہے وہ۔ تو یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن اس اتنے بڑے مجمع میں، اس اسٹیج پر اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب بندہ کون ہے، یہ ہمیں تمہیں کیا معلوم؟ اتنا یقین کرو، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو مایوس مت ہو، لیکن جو مجمع میں ہے وہ تو جانتا ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، وہ تو سمجھ سبحان اللہ۔ اسی لیے اکابرین نے، ائمہ نے، مشائخین کرام نے ہمیشہ تنبیہ کیا ان باتوں کی، اے لوگوں کسی کو دیوانہ دیکھ کر کے پتھر مت مارو، جسے ہم دیوانہ سمجھ رہے ہیں، پاگل سمجھ رہے ہیں، جسے ہم آوارہ سمجھ رہے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، زبان پر گالی گلوچ ہے، اے لوگوں جسے تم پاگل سمجھ کر پتھر مار رہے ہو نا، بیوقوفی مت کرو، نادانی مت کرو۔ کیوں؟ میں تمہیں سمجھاؤں، بہت آسان، کیونکہ یہ بہت پڑھا لکھا شہر ہے، اور قریب گورنمنٹ آف انڈیا کے ہر محکمے میں کوئی نہ کوئی فرد یہاں کا رہا ہے، اب ہے یا نہیں واللہ اعلم، لیکن پہلے آج سے 10 سال 15 سال پہلے بڑی لمبی شاید آتی آفیسروں کی۔ گورنمنٹس کو حالات معلوم کر رہے ہوتے، جاؤ گھاٹی کے حالات معلوم کرو کیا چل رہا ہے، تو یہاں کے ڈی ایم صاحب کو تھوڑی بھیجتے، ایس پی کو تھوڑی بھیجیں گے کہ یہ تو سب جان رہے ہیں، ان کو تو سب جانا، بچہ بچہ جانا ہی ہمارے شہر کا ڈی ایم ہے، یہ ہمارے شہر کا ایس پی ہے، اے ڈی ایم ہے، ایس ڈی ایم ہے، یہ تحصیلدار ہمارے شہر کا، سب جان رہے ہیں، ٹبلٹ ہو رہے ہیں دیکھ کر کے حالات، جو پتہ لگاؤ کون کیا کر رہا ہے، کہ جہاں کیا ہو رہا ہے، کس کو بیچتا ہے، جو اس کے چنندہ جاسوس ہوتے ہیں، مخبر ہوتے ہیں، اسے بیچتا ہے۔ اب وہ آتا ہے تو وردی میں نہیں آتا، وہ وردی میں نہیں آتا، وہ کبھی دیوانہ ہے، کبھی تیری نالی کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، کبھی کچھ حرکت کر رہا ہے، کبھی کچھ حرکت کر رہا ہے، کبھی کچھ حرکت کر رہا ہے، اسی چیز کو دیکھتے دیکھتے ہر ایک گانے کو بھی دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہا ہے، کون اسے پتھر مار رہا ہے وہ بھی اس کے دل و دماغ میں ہے، وہ بھی اس کی کیمرے کی زد میں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں یہ پاگل، لیکن وہ برابر ہمیں واچ کر رہا ہے، ساری رپورٹ شام کے وقت جا کر کے اپنے محکمے کو دے دیا کہ وہاں تو یہ معاملات ہیں۔ اچھا، اب اگر لوگوں نے اچھا سلوک کیا ہو، اچھا سلوک کیا ہوگا تو حاکم وقت اس کے لیے بہتر سے بہتر سوچ فکر کرے گا، کس محلے کو اچھے سے اچھے انداز میں دیا جائے۔ اب محلے والوں نے برائی کیا، اب کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے برا کیا ہے ان کو نگاہ میں رکھو، انہیں نگاہ میں رکھو، انہیں اریسٹ نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ نگاہ میں رکھنا ہے۔ اور کب تک نگاہ میں رکھنا؟ جب تک کہ یہ امید نہ ٹوٹ جائے کہ یہ سدھریں گے نہیں، جب تک ان کے سدھرنے کے مواقع ہیں، ان آسانیاں دیتے رہو، وہ دیتے رہیں گے۔ جب دیکھ لیا کہ نہیں، ساری آسانیوں کے باوجود بھی یہ نہیں سدھر رہا ہے، اب اس کو اریسٹ کو جیل میں ڈال دو، اب اس کی جگہ وہاں ہے۔ تو یہ ہے دنیاوی نظام۔ اے لوگو، اس نظام سے پہلے ہمارے نبی نے یہ نظام قائم کر ہی دیا۔ سنو، خواجہ نہیں آئیں گے، خواجہ بھیجیں گے اپنے کسی نمائندے کو، مخدوم سمنانی بھیجیں گے اپنے نمائندے کو، سرکار شاہ مدار بھیجیں گے اپنے نمائندے کو، جاؤ دیکھو حالات کیسے ہیں، حالات کیسے ہیں۔ تو آپ کسی مومن کو جب دیکھو، گندا سندا دیکھو،
पागल पन का शिकार देखो तो पत्थर मत मारना, पागल समझ के पत्थर मत मारना, बल्कि ख्याल इस बात का करना कि जिसे हम पागल समझ रहे हैं कहीं ये ख्वाजा का सीआईडी तो नहीं है, सीआईडी तो नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ साहब सिंधानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसे भी जो इस्लाम ने हमें अखलाकियात सिखाए हैं, जो अखलाक दिया है, जो अखलाक दिए हैं, जो समझाए हैं, जो बताए हैं, कोई कैसा भी हो इंसान तो है ना, तो तुम्हारे लिए काबिल कद्र है, तुम्हारे लिए काबिल कद्र है। कद्र करो हर एक की, मोहब्बत की निगाह से देखो हर एक को, अच्छी निगाह से देखो हर एक को। तो ये औलिया इंसान की जो जमात, या तो इनके दावे को समझने के लिए उससे ज्यादा तुम्हारे पास इल्म हो, नहीं है तो फिर उनके करीब हो जाओ, उनकी सोबत रहोगे इंशाअल्लाह प्यारो मोहब्बत के साथ, तो सारे मनाजिल तय हो जाएंगे। कोई ये कहे कि नहीं मैं तो समझूंगा कि सरकार शाह मदार मखदूम समनानी, गरीब नवाज, आकाई नक्शबंद, मौलाए सहरवर्द, गौसे चीलानी, ये औलिया किराम की जमात, मैं तो पता लगाऊंगा कि ये इनका मुकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है, इनकी बुलंदी क्या है, मैं तो सब पता लगाऊंगा और पूरी कोशिश कर डालूंगा। सुनो, मैं कहता हूं पूरी कोशिश कर डालो, लेकिन जिसने इस बात का दावा किया है ना कि ये अल्लाह के जो महबूब तरीन बंदे हैं, ये मेरी निगरानी और सरपरस्ती में, मेरे अलावा ये कोई जानता नहीं, ये किसकी जुबान अनवर से निकला हुआ कलमा है, महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने बयान किया है? महबूब खुदा ने बयान किया। अब जरूरी यह है इन वलियों को समझने से पहले, इन वलियों को समझने से पहले तुम्हें समझना किसको पड़ेगा? जिसने कहा है कि तुम नहीं समझ सकते, इनकी हकीकत को सिर्फ मैं ही जानता हूं। अब पहले उसे समझो, पहले उसे समझ। मैं ये कहूं कि हादसा को तुम लोग नहीं समझ पाओगे और इन्हें समझने की कोशिश भी मत करो। हादसा को तुम नहीं समझ पाओगे तो अब तुम्हारे लिए जरूरी क्या हुआ? दावा मैंने किया है ना, दावा मैंने किया है ना कि मेरे अलावा इनको कोई नहीं जानता, तो अब तुम्हारे लिए लाजिम क्या है, जरूरी क्या, इन्हें छोड़ो। जिसने ये दावा किया है कि मेरे अलावा कोई नहीं जानता, उसे समझो, उसे समझो। तो दावा किसने किया है? महबूब खुदा ने। मेरी सरपरस्ती और निगरानी में है, मेरे अलावा इन्हें कोई जानता नहीं। तो अब वलियों को छोड़ो, जिसने कहा कि मेरे अलावा कोई जानता नहीं, उसे समझो। वो जात की है, महबूब खुदा की है, शफीउल मुज़नबीन की है, रहमतुल लिल आलमीन की है, अनीसा बेकसा की है। तो समझने की कोशिश करो, बस ये नादान, तू बता मोमिन है कि नहीं? तू मोमिन है कि नहीं? अगर है तो ऐसी गलती मोमिन नहीं कर। नबी को समझने की गलती, ये दावा नहीं चलेगा। हम मेरे नबी क्या फजीलत है मेरे नबी की, ये मोमिन दावा नहीं करेगा। मोमिन दावा नहीं करेगा। तू मोमिन है ना? हाँ हाँ हाँ, तो तू समझ लेगा। मोमिन दावा नहीं करेगा। क्यों? मोमिन ने या तो पढ़ा है, या तो सुना है, या तो अपने मुर्शिद की बारगाह से इसका फैज़ पाया है, अपने मशाइखीन की ज़बानी सुना है, अपने उलमा की ज़बानी सुना है कि एक बहुत बड़ा आशिक था इसी दरबार का,
دربارے نبوی کا ایک بہت بڑا عاشق تھا جو شب و روز محبوب خدا کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور ایسا رہتا تھا دیگر صحابہ کو آنا ہو حجرے عائشہ میں تو آواز دینا پڑے دروازے پر، یا رسول اللہ میں آنا چاہتا ہوں، جب گھر سے آواز جائے آؤ تو آئے۔ لیکن وہ عاشق کی بھی اتنی چھوٹ تھی کہ تم جس عالم میں رہو اسی عالم میں چلے آیا کرو، سبحان اللہ، واہ واہ، اسی عالم میں چلے آیا کرو، یہ فکر مت کرو کہ میں کس عالم میں ہوں، سبحان اللہ، میں کس عالم میں ہوں، اس کی فکر تم مت کیا کرو۔ عاشق کیسا تھا؟ مکے میں 2 سال، غار ثور میں 2 سال، غار حرا میں 2 سال، ہجرت کی شرح 2 سال، نبی کے سبحان ناکا کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ عاشق مدینے میں 7، مکے میں 7، غزوے میں 7، جنگوں میں 7، نبی کے ساتھ نبی کے ساتھ بیٹھنا، نبی کی نیند سونا، نبی کی نیند جاگنا، غد کی ایک نبی کے ساتھ ایسا جو محرم اسرار جو محرم اسرار نبوی بن گیا، اور اس محرم اسرار نبوی کو آج پوری کائنات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مخدوم سمنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، اور سبحان اللہ، واہ، محبوب خدا مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا رسول حقیقت، سبحان اللہ، اے ابو بکر تم نے میرا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا سب دیکھنا ہے، واہ، سب سے زیادہ میری صحبت میں رہنے والے، میری نیند سونا، میری نیند جاگنا یہ تمہارا عمل رہا، ہر غزوے میں تم ساتھ، ہر جنگ میں تم ساتھ، ہجرت میں تم ساتھ، مکے میں تم ساتھ، مدینے میں تم ساتھ، ہر وقت ساتھ، ہر مقام تم میرے ساتھ رہے۔ لیکن اے ابو بکر اس کا مطلب یہ کہ تم میری اصلاح تو میری اصلاح حقیقت سے واقف ہو گئے۔ اتنا قریب رہنے والا ابو بکر جس نے نبی کی صبح شام دیکھے ہو، جو نبی کے ساتھ اٹھا ہو، بیٹھا ہو، سویا ہو، جاگا ہو، وہ نبی کے مقام کو نہ سمجھ پائے، اور نبی خود ان کی طرح مخاطبوں کے فرما رہے ہیں، ان سے فرما رہے ہیں یا ابو بکر لم یعرفنی حقیقت، اے ابو بکر تم میں ضرور ہو لیکن میری حقیقت سے واقف نہیں ہو۔ میری حقیقت اگر کوئی جانتا ہے تو صرف میرا رب جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سیدی یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، فیضان مصطفیٰ زندہ باد، فیضان اہل بیت زندہ باد، فیضان غوث اعظم زندہ باد، فیضان غریب نواز زندہ باد، جشن مختوم اشرف زندہ باد، جانشین صوفی ملت زندہ باد، حضور اشرف العلماء زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، اتنا قریب رہنے والا ابو بکر سبحان اللہ، جو وہ نہ جان پایا، وہ ٹانگ کے ملے یہ کیا جان پائے، یہ کیا جان پائے جی، جن کا ابھی تک یہ شعور ہی نہیں بیدار ہوا کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں۔ الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت کا اسٹیج ہے، ہمیں یہاں سے ایک درس مل گیا، ایک پیغام مل گیا کہ ہم نہ کل اللہ کے محبوب ترین بندوں کو پہچاننے کی کوشش کی، نہ آج کریں گے۔ ہاں
بس ہم اتنا جانتے ہیں جن بزرگوں کی نشاندہی، ہم اپنے دور کی بات کریں، جن بزرگوں کی نشاندہی ہم شبیہ غوث اعظم سرکار شاہ حسین اشرفی گیلانی نے کر دیا، جن بزرگوں کی نشانی شاہ برکت اللہ نے کر دی، جن بزرگوں کی نشاندہی حضرت سرکار سیدنا علیہ رسول مہر عربی نے کر دی، جن بزرگوں کی نشاندہی حضرت ابو الحسن نوری نے کر دیا، جن بزرگوں کی نشاندہی مخدوم الملت حضور محدث اعظم نے کر دیا، جن بزرگوں کی نشاندہی حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان نے کر دیا، جن بزرگوں کی نشاندہی حجت الاسلام نے کر دیا، جن بزرگوں کی نشاندہی سرکار مفتی اعظم ہند نے کر دیا، جن بزرگوں کی نشاندہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کر دیا، جن بزرگوں کی نشاندہی شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے کر دیا، جن بزرگوں کی نشاندہی ہمارے اکابرین نے کر دیا، اب ہمیں ان بزرگوں کے بارے میں کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا ایسے کرنے والی ذات مولا کائنات کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان اہل بیت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان حضور مخدوم اشرف العلماء۔ تھوڑا سا رخ بدل لو، سبحان اللہ سبحان رخ بدل اللہ۔ لو، اور اپنے علماء سے بھی بہت ہاتھ جوڑ کر کے عرض کروں، اور اس طرح اسٹیج پہ میری سابقہ میرے جانے کے بعد کوئی بات نہ پیدا کریں گے، اس وقت یہاں جو کہنا وہ سب کہیں گے، میں سب قبول کر لوں گا۔ خدا را نہ ہمیں نہ اپنے آپ کو اور نہ اس قوم کو ایک چیز مت پسند، ایک چیز مت، وہ کس چیز مشربی نعرے نہ مت پسند۔ ہم بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں، بہت ہی نازک دور سے گزر رہے ہیں، بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ اسی میں وقت بہت ضائع کر چکے ہیں، بہت ضائع کر چکے ہیں، اور بہت بڑے بڑے اثاثے ضائع کر چکے ہیں، ضائع کرتے ہی چلے گئے۔ آج ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ آپ ڈوگر پور کی سرزمین پر چلاتے رہیے، شور مچاتے رہیے، نہ آپ کی بریلی سننے والا، میں کھل کے بول رہا ہوں، نہ کچوچا سننے والا ہے، نہ محریرہ سننے والا ہے، نہ بدائیں سننے والا ہے۔ ہم جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ ایمانداری کے ساتھ عوام کی اصلاح کریں، یہ سمجھ کے کریں کہ ہمیں دنیا داروں کو جواب نہیں دینا ہے، ہمیں محمد ہمیں خواجہ کونین کو جواب دینا ہے۔ واللہ اگر ہم لوگ یہ ذہن بنا لینا، بڑی سے بڑی طاقتیں آئیں گی، چلی جائیں گی، نہ ہمارے شہر کا کچھ بگڑے گا، نہ ہمارے علماء کا بگڑے گا۔ ورنہ ہماری ہزارہ ہزار سال کی خدمات، برسہ برس کی خدمات لمحے میں چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں ضائع ہو گئی، جن باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت نہیں ہوتی، وہ بھی ایسا سامنے پیش ہوتی ہیں، معلوم یہ دیتا کہ نہیں مانیں گے تو ہم مومن نہیں رہیں گے۔ نہیں، بیسک چیزیں جو اسلام کا بیس ہے، ہم اپنے بچے بچیوں کو وہ سمجھائیں، وہ سکھائیں۔ جب وہ سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جب شعور بیدار ہو جائے گا تو یہ خود ہی آپ کو اپنے کاندھے کو اٹھا کے لے کے چلیں گے، لے کے چلیں۔ شہر کو بچانا، دینی ماحول میں پیدا، ان کو اصلی علوم بھی دلانا ہے، دینی علوم بھی دلانا ہے، تاکہ ہم دونوں طرف سے ہم اسٹرانگ رہیں، ہم مضبوط رہیں۔ ہم نعروں سے کبھی مضبوط نہیں ہوئے ہیں، ہم جب بھی مضبوط ہوئے ہیں تعلیم سے مضبوط ہوئے، ایجوکیشن سے مضبوط ہوئے، اور دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ایجوکیشن تعلیم ہے۔ کیا وہ منظر نہیں یاد ہے ہمارے علماء کو؟ جو احد کا میدان تھا، جنگ بند ہوئی تھی، سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ یہی تو کہا تھا نا، جو قیدی بنائے گئے ہیں، جو کفار قیدی بنائے گئے ہیں، ان میں دیکھو پڑھا لکھا کون ہے، جاہل کون ہے۔ جاہلوں سے کچھ لے کے چھوڑ دو، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں چھوڑنا نہیں۔ انہیں کہا کہو جو علم ان کے پاس ہے وہ تمہیں سکھائیں۔
اگر غیروں سے علم سیکھنا حرام ہوتا تو محبوب خدا کیوں کہتے؟ فن لینا اگر حرام ہوتا تو محبوب خدا کیوں کہتے فن سکھاؤ میرے لوگوں کو؟ اور جب تم سیکھ جاؤ تو تم آزاد، جب سکھلا دو گے تم آزاد۔ تو ضرورت اس بات پر سمجھا محبوب خدا نے علم کی، اور سب سے زیادہ جو فوکس محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، پوری زندگی سرکار کی دیکھیے، سب سے زیادہ اگر فوکس کسی چیز پر کیا ہے تو صرف تعلیم پر کیا ہے، ایجوکیشن پہ کیا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالسین، کتنی بھی لمبی مسافت تمہیں طے کرنی پڑے، کہیں بھی تمہیں جانا پڑے، جاؤ بہتر سے بہتر علم سیکھ کر کیا، تاکہ تمہارا معاشرہ ہرا بھرا ہو سکے۔ یہ تو رہا ہے ہم لوگوں میں عزیزوں۔ ہمارے حافظ صاحب قبلہ نے طاقت دیکھی، علم کی طاقت، اتنا بھروسہ بلند کر دیا۔ اس وقت میں لے جانا چاہتا ہوں، علم کتنا بھروسہ دلا، یقین دلا۔ ہمارے حافظ صاحب نے کہا تھا دوران الاؤنس میں، کیا آپ کے مرشد آ گئے، آپ ٹینشن فری ہو جانا چاہیے۔ دیکھو میں 12 سال کے بعد آیا کہ 10 سال کے بعد آیا، یہ ایک الگ ہے۔ ہم لوگ اس گھرانے سے کل خانقاہوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور خاص کر میں اپنے مزاج کے مطابق بات کروں۔ میرا کام ہے آپ کو بارگاہ شاہ سنت تک جوڑنا، تو جو میرے ذریعے وہاں تک جڑے، آج جڑے، میرے پاس سے ہٹے، میری ذمہ داری ختم، میری ذمہ داری ختم۔ میرا کام کیا تھا؟ مرشد حقیقی سے جوڑنا، اور یہ کہہ دینا کہ سرکار سلطان اشرف یہ سب غلام آپ کے ہیں، میں بیچ میں ایک وسیلہ بنا تھا، میرے اندر کوئی اتنا ہنر ہے نہیں، علم و عمل ہے نہیں کہ میں انہیں سنبھال پاؤں۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، محبوب یزدانی ہے، غوث العالم ہے، اب ان کو سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ یہی مزاج رہا۔ 12 سال کے بعد آیا، سارے مریدوں کی ٹولیاں آئیں، کسی نے کہا کہ میں آپ کا مرید ہوں، کسی میں پہچانتا ہوں، کسی نہیں پہچانتا، نہیں پہچانتا۔ اب کوئی کہے کہ یہ بتاؤ پیر صاحب خود ہی اپنے مرید کو نہیں پہچان رہے، جب دنیا ہی میں نہیں پہچان رہے تو حضر میں کیا پہچانیں گے؟ تو یہی تو کوالٹی ہے کہ ہم نے سلطان اشرف کے حوالے کر دیا۔ یہ پہچاننا نہ پہچاننا ہمارا کام نہیں ہے، مخدوم اشرف تم پہچانتے رہنا، اور وہ پہچان پر رکھے ہوئے تھے، اسی لیے آج تک کوئی بدلا ہی نہیں۔ کہاں ہے مسجد؟ جو جہاں ہے مست ہے، تو ہمارا کام ہے وہاں تک پہنچانا۔ اب سنو، رمضان کی عید شوال کی پہلی تاریخ، تو عید کی نماز حضرت مخدوم سمنانی پڑھ کر کے آئے، نکل جانے، اس سے بھی حق تھوڑا بہت سننے۔ اور یہ بھی اتفاق ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کو یاد ہے کہ نہیں، جب میرا ڈوگر پورا پروگرام ہوا ایک جانور ضرور آیا ہے، چلتی چلتی نہیں، وہ بھی کس روپ میں آیا ہے معلوم نہیں۔ خیر، مخدوم سمنانی عید کی نماز سے فارغ ہوئے، خانقاہ میں آ کے بیٹھے۔ آپ کے خادم خاص بابا حسین خادم نے فرمایا حضرت مخدوم سمنانی سے کہ حضور کافی تعداد میں لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت مخدوم سمنانی نے خانقاہ کا جو صحن تھا سب کو کہا بیٹھنے کے لیے، ایک ساتھ بیعت کیا۔ حضرت مخدوم سمنانی کا مزاج تھا کہ ایک رجسٹر رہا کرتا تھا ان کے پاس، اس میں اپنے مریدوں کا نام اپنے خادم سے لکھواتے تھے، اور جب وہ رجسٹر بھر جاتا تھا تو وہ جمع ہو جاتا تھا ان کے پاس، پھر دوسرا رجسٹر دے دیا جاتا تھا۔ اتفاق کے بعد کہ عید والے دن کا رجسٹر بھر گیا، لکھتے لکھتے نام تقریباً 10,000 لوگ بیٹھ گئے۔
10 بار سوچ بیٹھے حاتم مخدوم سمنانی کے پاس رجسٹر آیا، کہا حضور رجسٹر تو بھر گیا ہے، کافی لوگ بیعت ہو چکے ہیں اور مریدوں کی لسٹ اور ان کا رجسٹر اتنا ہو چکا ہے کہ پورا کمرہ بھر چکا ہے، سرکار اب اس کو سنبھالنا مشکل پڑ رہا ہے۔ کہا اچھا آج والا رجسٹر لے آؤ، لے آئے اور ایک تھال پانی منگا کر کے ایک پیج پھاڑا اس کے اندر سے، اور پھاڑ کر کے حاتم مخدوم سمنانی اپنے ہاتھ سے اس کو دھلنے لگے، جتنے نام لکھے تھے سب نام مٹانے لگے۔ مٹا رہے تھے تو حضرت بابا حسین خادم نے پوچھا کہ حضور اتنی مشقت اتنی محنت سے لکھا گیا ہے اور آپ ایک سیکنڈ میں سارے نام مٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ کہاں ہاں ہاں مٹا اس لیے رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے دل میں بغض و کینہ بھرا ہوا، تو میں ان سبوں کے نام کو دھل دیا اور ان کی گناہوں کے یہیں سے دھل دیا، اور جدھر میں نے جیسے ہی دھلا ویسے میں نے دیکھا کہ بخشش کے رجسٹر میں ان کے نام آ گئے، سبحان اللہ، بخشش کے رجسٹر میں ان کا نام آ گیا ہے۔ حضرت مخدوم سمنانی فرماتے بھی ہیں کہ جب مجھ سے کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا ہے تو پہلے میں لوح محفوظ میں دیکھتا ہوں کہ اس کا نام جنتیوں کے رجسٹر میں ہے کہ جہنمیوں کے، کس کے رجسٹر میں؟ اگر جہنمیوں کے رجسٹر میں ہے تو میں فوری سجدہ ریز ہو جاتا ہوں، خدا کی بارگاہ سے جب تک کہ اس کی معافی نہیں کرا لیتا اسے بیعت ہی نہیں کرتا، بیعت ہی نہیں کرتا۔ حاتم مخدوم سمنانی نے اس نام کو دھل ڈالا، دھلا، پوچھا گیا، جواب دیا کہ سب بغض و حسد و کینہ میں ڈوبے ہوئے تھے، میں نے جیسے ہی سنا اللہ نے سب کی بخشش فرما دی، اور پھر آگے فرماتے ہیں اے بابا حسین صرف انہیں کی بات نہیں ہے، جتنے میرے مریدین ہیں میں نے رب کی بات، اے اللہ میرے مریدوں کی جب مشرق مغرب جنوب شمال کا کوئی بھی حصہ، دنیا کا کوئی بھی حصہ جہاں اشرف کے مرید وہ خلفاء نام لائے جاتے ہیں، مولا ہر جگہ چاہنے والے ملے، ہر جگہ سوائے ایک جگہ کے رب نے فرمایا ندائی غیب سے اشراف وہ خان سی جگہ کا مولا صرف جہنم میں نہ ملے، کہاں صرف وہ جہنم میں نہ ملے، بقیہ روئے زمین پر چہار جانی جہاں میرے غلام ملے، میرے چاہنے والے ملے۔ بابا حسین نے فرمایا حضور جب آپ نے عرض کیا کیا مخدوم پاک مسکراتے ہیں، آج نے حسین کی اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان حضور مخدوم سمنان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزو یقین جانو ہم ایسے آتماؤں کے در سے وابستہ ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ فکر کس بات کی کریں کہ ہمارے عمل سے ہمارے آقاؤں کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، ہمیں انہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو اگر ہمارے دل میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہمارے کسی بھی عمل سے کسی بھی فعل سے ہمارے آقاؤں کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، تو میرا یقین ہے کہ ہمارا کوئی بھی قدم شریعت کے خلاف اٹھے گا ہی نہیں، اٹھے گا ہی نہیں۔ اور ناز کرو
اپنے شیخ کی ذات پر جتنا ناز کرنا ہو کرو، لیکن کبھی بھی کسی کے شیخ کی شخصیت کو مجروح کر کے مت کرو، ورنہ اپنے شیخ کے فیضان سے محروم رہو گے، ورنہ اپنے شیخ کے فیضان سے محروم رہو گے۔ محبت کرنا ہو تو امیر خسرو کی طرح کرو، خسرو کی طرح محبت کرو۔ آخری بات پیش کر کے اپنے خطاب کو ختم کروں۔ حضرت امیر خسرو کو کون نہیں جانتا؟ ہر ایک جانتا ہے نا۔ کون خسرو؟ جو محبوب الہی سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کا چین، سرور، قرار، جن کے بارے میں سرکار محبوب الہی فرماتے ہوں اگر قبر میں لے جانا کسی زندے کو ایک ساتھ منظور ہوتا، میں وصیحت کر دیتا کہ میرے بعد وصال میرے خسرو کو بھی ساتھ میں دفن کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شیخ کو کیسی محبت تھی خسرو سے، اور سرکار محبوب الہی کا جو وصال ہوا تو حضرت خسرو بنگال کے دورے میں تقریباً 6 مہینے کے بعد واپس آئے۔ عاشقوں کی جماعت نے انہیں بتایا نہیں، اس لیے سب کو معلوم تھا کہ ایسا عاشق ہے کہ جہاں سنے گا کہ مرشد کا وصال ہوا کہیں خسرو وہیں دم توڑ نہ دے۔ خیر المختصر یہ کہ حضرت امیر خسرو جو اپنے سفر سے واپس دہلی آئے اور دہلی کی جو خط تھی، جو سرزمین تھی، جیسے ہی اپنا داہنا قدم رکھا ٹھہر گئے۔ اہل قافلہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے دلی خالی خالی لگ رہا ہے، دہلی خالی خالی لگ رہا ہے، اور دہلی کی سرزمین کے بارے میں اتنا سب سمجھ لو، ہم بھی اور تم بھی دہلی جاتے ہیں، کتنے بادب اور کتنے بے ادب، خود انداز لگا لو۔ حضرت مخدوم سمنانی فرماتے ہیں کہ میں جب بھی دہلی کی سرزمین پہ قدم رکھتا تو چپل اپنے خادم کو دے دیتا، اور جب تک دہلی میں رہتا ننگے پیر ہی چلتا رہتا۔ ایک مرتبہ سرکار نوراللہ نے پوچھ لیا کہ حضور آپ دلی میں کیوں پیدل چلتے ہیں؟ کہا کہ دلی میرے دادا پیر کی سرزمین ہے، اور میں جہاں نگاہ دوڑاتا ہوں دیکھتا کیا ہوں، کہیں اولیاء اللہ لیٹے ہوئے، کہیں ان کے قدم پڑے ہوئے، تو میرے اندر اتنی تاب میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں چپل پہن کر کے ان کے قدم پہ اپنا قدم رکھوں۔ اتنا ادب و احترام۔ وہ خسرو پیر کو روک لیتے ہیں، کہتے مجھے دلی خالی لگ رہا ہے۔ جب بات کیا ہے سرکار آگے بڑھے اور آگے بڑھے، کا سچ سچ بتاؤ کہ میرے پیر و مرشد ہیں کہ نہیں، میرے پیر و مرشد ہیں کہ نہیں؟ کہا کیوں؟ کہا شیخ کی بو نہیں آ رہی ہے، شیخ کی بو نہیں آ رہی ہے، دکھتا میرے شیخ سے دہلی خالی ہو گیا۔ خیر لوگ بتائیں کیسے؟ کہا سرکار خانقاہ میں چلے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، آپ خانقاہ میں پہنچے، دھیرے 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 کر کے آپ کو حالات بتائے گا۔ جیسے ہی معلوم پڑا حضرت امیر خسرو کو کہ سرکار محبوب الہی کا وصال ہو گیا، امیر خسرو نے کھانا پینا بند کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا۔ اگر سے راست تک خسرو نے کچھ کھایا ہی نہیں، کھایا ہی نہیں، اور نہ اپنے شیخ کی زیارت کے لیے گئے، اور نہ کوئی سفارش کر رہا ہے کہ چلیے، نہ کوئی سفارش کر رہا ہے کہ آپ چلیں۔ المختصر یہ کہ حضرت امیر خسرو ایک دن کب تک برداشت کرتے رہتے، ایک دن عشق کی آگ خوب بھڑکی، جوش محبت میں اپنے احباب سے کہا مجھے میرے مرشد کی بارگاہ میں لے چلو، مرشد کے پاس لے چلو۔ لوگوں نے جیسی زبان سے سنا مرشد کے پاس لے چلو، کوہرام مچ گیا۔ کیا خسرو بھی اب جدا ہونے والے ہیں؟ مرشد کے پاس جا رہے ہیں، امید نہیں ہے کہ وہاں سے یہ واپس آئیں۔ خسرو چلے اپنے مرشد کے عشق میں دیوانہ وار آگے بڑھتے رہے، اور مرشد کی قبر انور کے پائنتی کھڑے ہوئے، دیکھا احباب چہار جانب قبر انور کے کھڑے ہیں، خسرو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ فرماتے کیا ہیں؟ بس ایک ہی جملہ
خسرو کی زبان سے نکلا اپنے شیخ کے لیے کہ گوری سوئیں سیج پر مکھ پر ڈارے کیس چل خسرو گھر اپنے سانج نہیں چھوڑے بس یہ جملہ نکلنا تھا یہ شعر مرشد کی مزار انور پہ نکلنا تھا مشائخین کرام فرماتے ہیں شیخ کے قدموں میں گرے اور روح پرواز کر گئی روح پرواز کر گئی قرآن بچ گیا دلی میں سناٹا چھا گیا کہ محبوب الہی کے بعد ہماری نگہبانی کرنے والا خسرو بھی اس دنیا میں نہ رہا خسرو کے جنازے کو تیار کیا گیا ادھر خانقاہ سہروردیہ میں اس وقت کے شیخ المشائخ حضرت سیدنا نقل الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنی خانقاہ میں جلوہ افروز ہیں ان کے احباب نے فرمایا کہ حضور خسرو کا انتقال ہو گیا جنازہ تیار ہے حضرت شیخ رکن الدین سہروردی نے فرمایا کہ چلو خسرو کی نماز جنازہ پڑھ لیا جائے اور خسرو نے بہت سے کلام بادشاہوں کے لیے بھی کہے دنیا داروں کے لیے بھی کہے ہیں حضرت سیدنا عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہی اچھے انداز میں اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں بہت ہی پیارے انداز میں نقل فرماتے ہیں کہ شاہ رکن الدین سہروردی نے فرمایا کہ یہ تو بادشاہوں کے لیے بھی کلام کہتے تھے جہاں اپنے پیر کے لیے کہتے تھے وہاں دنیا داروں کے لیے چلو ان کی بخشش کے لیے بھی دعا کر دیا جائے چلو ان کی بخشش کے لیے دعا کر دیا جائے خیر سب پہنچے خسرو کی نماز جنازہ ہوئی نماز جنازہ ہوئی تو شاہ رکن الدین سہروردی نے فرمایا ابھی جنازے کو اٹھاؤ مات ابھی دعا کا سلسلہ جاری ہوگا حضرت رکن الدین سہروردی حضرت میرے خسرو کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا دعاؤں کا سلسلہ جاری ہوا جیسے ہی چلے کہنے کہ مولا خسرو کو معاف فرمانا ادھر کہنے والے ہی تھے زبان سے نکلا ہی تھا کہ دیکھا کیا جا رہا ہے حضرت امیر خسرو اپنے چہرے سے اپنے کفن کو ہٹاتے ہیں اور جنازے میں بیٹھ کر رکن الدین مجھے تمہاری شدی محبت کا اسی لباس انور کے تبسم سے خسرو کی بخشش فرما دے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت فیضان خواجہ اجمیر فیضان اہل بیت فیضان حضور مخدوم سمنا سبحان اللہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام